کوئی بھی چیز ہے اس کو ستھرا بنایا جا سکتا ہے. ستھرا ایک علامتی رکاوٹ کا نام ہے اور وہ ہینڈ بیگ اور پرس وغیرہ بھی بن سکتے ہیں. سورہ لقمان چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن کریم جو کہ دلائل سے بھرپور بھی ہے اور بہت واضح بھی ہے اور روشن کتاب بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا وہ صورت نہیں جبکہ شیطان انہیں آگ کی عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ نہیں، یہ کچھ نہیں، البتہ جو اپنا رخ فرما بردانہ اللہ کی طرف کرے گا اور وہ خوبی سے عمل کرنے والا بھی ہے تو اس نے مضبوط رسی تھام لی اور انجام کا تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور جس نے انکار کیا ہے تو اس کا انکار تمہارے لیے باعث غم نہ ہو. ان سب کی واپسی ہماری طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے. یقیناً اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. ہم ان کو تھوڑے دن مہلت دیں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو کہ شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا تعارف ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھا، مگر وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرتے تھے. یہ جو کچھ مانتے ہیں تو اسی کو جھٹلا رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ ان کی شکر گزاری کا محتاج نہیں. بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. حقیقت یہ ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سارے قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس طرح کے انہیں 7 سمندر اور روشنائی مہیا کریں، اللہ کی باتیں تب بھی لکھی نہیں جا سکتی. بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. تم سب کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا. یعنی یہ اربوں انسانوں کا پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ایک کا ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں. اور دیکھا نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہی بڑا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی اللہ ہی کے فضل سے دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں صبر کرنے والا، مگر نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو. اور جب موجیں سائبانوں کی طرح اس کے مسافروں کو ڈھانک لیتی ہیں تو خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ راہ پر رہتے ہیں اور زیادہ بے راہ ہو جاتے ہیں. اور ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو نہایت بدعہد اور ناشکر لوگ ہیں. لوگوں اپنے پروردگار کی گرفت سے بچو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی بن سکے گی. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. سو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہو اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہوتا ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی. لیکن کوئی عاقل کیا ان سب باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے،
جاننے والا اور مستقل خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ السجدہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الاسلام ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کی تنزیل جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا۔ تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کسی چیز کو نازل کرنا، اور اشارہ ہے قرآن کریم کے 23 سال کے عرصے کے نزول میں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کی تنزیل جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اس لیے کہ تم ان لوگوں کی کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اس لیے کہ وہ راہ پر آ جائیں۔ یہ اس کے شریک بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے اور نہ اس کے مقابل میں کوئی سفارش کرنے والا۔ تو پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ اوپر اور اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک دن ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے، وہ غائب و حاضر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے، تو وہ ایک دن میں ان کے سارے فیصلے کر دیتا ہے، مگر تمہارے پاس وہ 1000 سال تک، 1000 سال کے عرصے میں وہ پہنچتے ہیں۔ یعنی وہ انسانوں کے دنوں کے حساب سے فیصلے نہیں کرتا، بلکہ بہت پہلے ہی اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اس نے جو چیز